الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ متاع عام نہیں خسروی و درویشی، متاع عام نہیں خسروی و درویشی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں دو ہنر پیدا۔ جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند، جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند، عمر کے بعد ہوا ہے کہاں عمر پیدا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گرامی قدر سامعین کرام، آج جمعۃ المبارک اور محرم الحرام کی آمد ہے، اور جیسا کہ عالم اسلام جانتا ہے اور تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش ہے، اور 10 محرم الحرام کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کا واقعہ پیش ہے۔ محرم الحرام اس لحاظ سے بڑی فضیلتیں لیے ہوئے ہے، اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، اور اسلامی تاریخ کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو اسلام کا جھومر گویا کہ شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے مزین ہے۔ گرامی قدر، آج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعہ سے قبل آپ حضرات کے سامنے کچھ فضائل، کچھ مناقب حضرت فاروق اعظم کی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں آپ نے فرمایا ان جعل الحق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا۔ عمر جو کچھ فرش پہ بولتا ہے اللہ وہی بنا کر اسے نازل کر دیتا ہے۔ بیشتر مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں، مفسرین کرام نے قریب 17 مقامات ایسے گنوائے ہیں۔
تذکرہ کیا ہے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے روئے زمین پر اپنے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے پیش کی، اللہ نے قرآن بنا کر اسے نازل کیا۔ سامعین محترم، حج کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا، اصحاب پاک مصطفیٰ کا مجمع ہے جو کہ حج فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر اپنے اصحاب کی رہنمائی فرما رہے ہیں، حج کے مناسک سکھا رہے ہیں، تاریخ بتا رہے ہیں اور رہنمائی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مقام ابراہیم آتا ہے اور مقام ابراہیم پر پیغمبر علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں اور صحابہ اکرام کو قریب کر لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں۔ صحابہ اکرام کا ایک جمع غفیر ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہے۔ حضور علیہ السلام اس مقام کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ مقام ہے، مقام ابراہیم، یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ یہ پتھر جنت سے آیا ہے اور جس طرح کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی تھی، جس طرح کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی چلی جاتی تھی، اسی طرح یہ پتھر بلند ہوتا چلا جاتا تھا اور اس پتھر پر معجزانہ طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نشان ہے۔ حضور علیہ السلام ادھر یہ فضیلت بتا رہے ہیں، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی اجازت رسول لے کر بول پڑتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں عرض کروں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے اس کی فضیلت بیان کی ہے اور میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا دل، عمر فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس مقام پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھوں، مگر آپ کی اجازت درکار ہے۔ حضرت عمر حضور سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ اب اللہ کا رسول خاموش ہے، اللہ کا رسول خاموش ہے۔ کس لیے خاموش ہے؟ کہ اللہ کے رسول کو وحی کا انتظار ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر اپنی مرضی سے لب نہیں کھولتا، موتی نہیں رولتا، جب بولتا ہے اللہ کی وحی ہوتی ہے تب بولتا ہے۔ اس لیے پیغمبر خاموش ہے کہ دین بن جائے۔ اگر میں اپنے پاس سے کہوں تو دین ہے، دین اللہ کی آرڈر سے، اللہ کے حکم سے بذریعہ وحی بنتا ہے۔ عمر نے تو رائے دے دی لیکن میں اپنے رب کی رائے کا انتظار کرتا ہوں۔ چنانچہ عمر نے دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ استفسار کیا، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بلایا، جبریل جی رب جلیل، فرمایا میرے پیغمبر کی اور عمر کی گفتگو ہو رہی ہے، جا جلدی سے چلا جا اور جا کر میرا آرڈر سنا، وہی لے کر چلا جا اور جا کر اپنے میرے محبوب پر وہی نازل کر، یا اللہ کیا کہنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلح بنا لیجئے۔ عمر نے جو رائے فرش پر دی تھی، اللہ نے وہی رائے عرش پر قبول کر کے وہی اپنے پیغمبر پر نازل کیا۔ اس لیے میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء نے فرمایا ان جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا۔